بکریوں نے دودھ دینا زیادہ چھوڑا، فصلیں آباد ہو گئی، ویران جنگل آباد ہو گئے۔ ہسبینڈ فرماتے ہیں دائی علیمہ کے پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے، امام الانبیاء دیکھتے ہیں کہ انگلی باہر نکلی ہوئی ہے، سورج چاند اوپر نیچے ہو رہا ہے، کر کے اشارہ سوڑا سورج موڑتا، اپنے چل جوڑتا دے اپنا چل توڑتا، اپنے چل توڑتا دے اپنے چل جوڑتا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی سانو جگ نالو پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی سانو جگ نالو پیارا۔ سورج کو دیکھتے ایسے بوڑھے پہ امام الانبیاء لیٹے ہیں، چاند ایسے ہی لگا، پتہ لگا امام الانبیاء اپنی انگلی کے ساتھ چاند سے تھے۔ یہ اس نبی کی ملا جس کے اشارے سے سورج کو لگ جائے، جس کے اشارے سے چاند کو ٹوٹے ہو جائے، جس کے اشارے سے چاند کھیلے، اس نبی کی ملا کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ جن کے آگے سارے ذکر ختم ہو جاتے ہیں، وہی میرا نبی کا ذکر ہے۔ بھائی نبی نہ ہوتے تو قرآن کیسے پڑھتا؟ صاحب قرآن ہے، نبی نہ ہوتے تو حدیث کیسے بتاتا؟ وہ صاحب حدیث ہے، تو سنت میں کیسے چلتا؟ تیرے نبی نے بتایا یہ میں کہوں گا، یہ میرا عمل ہے، یہ سنت ہے۔ سب کچھ تو تیرے نبی کے اوپر ہے۔ اگر تیرا نبی کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر بیڑا ہے۔ جتنے مرضی لوٹے اٹھاؤ، جتنے مرضی بستر اٹھاؤ، جو مرضی کرو، امام الانبیاء کا راضی نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا۔ ہم حقیقت بتاؤ، عقیدت نہیں ہے تو یہ تو اتنی بڑی رات ہے، بڑوں بڑوں کو دیدار ہوا، سیدنا صدیق اکبر سرکار کا دیدار کرتے کرتے اتنا آپ رنگ چڑھا کہ صدیق اکبر اور امام الانبیاء میں سے کوئی فرق نہیں رکھ سکتا۔ دور سے آنے والا دیکھتا تھا، پیر کا رنگ اتنا تھا، اتنا آپ نے سرکار کی انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کیا۔ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو دور سے آنے والے کو پتہ نہیں لگتا تھا صدیق اکبر کون ہے تو امام الانبیاء کون۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کیا کرتے تھے؟ ایسے رومال پکڑتے تھے، رومال پکڑ کے نا پھر جھاڑنا شروع کر دیتے تھے تاکہ دور والے کو پتہ لگ جائے کہ بادشاہ کون ہے، غلام کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نافی شیخ یار ان کے نصیب کو دیکھو نا، ان کا شیخ بھی امام الانبیاء، اتنی محبت شیخ سے۔ آج ذرا بارے سوچ دیکھیں نا جا کے، ہم بھی جاتے ہوئے سوچتے ہیں یار جو عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ چلتے ہیں، امام الانبیاء نے اپنے صدیق اکبر نے کندھے پہ اٹھایا اور امام الانبیاء وہ پہنچایا ہوتا، اور پتہ پیچھے دشمن آ گئے۔ آج ہم لوگوں کے پاس میلاد کا ٹائم نہیں ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کا ٹائم نہیں ہے، ان کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سختیاں تو انہوں نے جھیلی ہیں، ان کے تو معجزات ختم ہی نہیں ہوتے۔ بات ہو رہی ہے دیدار پہ، آج کی رات بس سرکار کی دیدار کی باتیں کریں گے اور سرکار کی باتیں، باقی محفلوں میں ذکر ہوتا ہے، تھوڑا سا اصلاحی باتیں بھی کرتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، آج یار کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا، آپ اتنے خاموش بیٹھے ہیں، یقین نہیں سبحان اللہ کہتے ہیں یار کیا پتا اس کا کس کے سر کے سے کس کا بیڑا پار ہے۔ بات ہو رہی ہے دیدار کی، پیر مسیح کی جسم شاہ سے کیا خوبصورت کلام ہے، آپ فرماتے ہیں ایک جھلک آج دکھا
दिल में नियत कर ले, दिल में दुआ करें, काबे की तरफ मदीने की तरफ रुख करें। ये तसव्वुर करें कि सरकार के 2010 के बारे में सामने बैठे हैं, जो किसी से बैठ है अपने पीर और मुर्शिद का तसव्वुर करो, जो बैठ नहीं है अपने माँ बाप का तसव्वुर करें और दुआ करें। एक झलक आज दिखा, एक झलक नेक लोगों की बात है ना, तो नेक लोगों की बात है। सरकार फरमाते हैं मेरी शफाअत तो है ही गुनाहगारों के लिए, सरकार की शफाअत है ही गुनाहगारों के लिए। नेक अपने अमल से जन्नत में चले जाएंगे, बद होंगे जो सरकार की बारगाह में आएंगे। रसूलुल्लाह फरसे में है जो फरमाया एक झलक आज दिखा हमारे हालात खराब नहीं जा सकते, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा ये अकीदा है, हमारा ये यकीन है, वो तो आ सकता है। एक झलक आज दिखा, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, अरे कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवर बनाए हुए हैं, हाजिरो कोई कहते हैं दीवार के पीछे का नहीं पता, सरकार हमारा हाल है, ये बात नहीं, ये तो बस सरकार नमाज पढ़ा रही है। अच्छा, मैं जो भी बात करूँगा ना मुस्लिम बुखारी हदीसों से करूँगा, कि मैं खाली कहानियाँ नहीं सुना रहा। सरकार के पास असहाबा करम बैठे थे, सरकार ने नमाज पढ़ाना शुरू की, पीछे कुछ सहाबा ने आपस में कोई बात की, सरकार नमाज से फारिग हुई। आपने कहा ये क्या करते हो, मैं नमाज पढ़ाता हूँ तुम पीछे आपस में बातें करते हो। ईद की बात, अली मिलाद की रोटी खा के नहीं चले जाते हैं, यार मेरे पीछे खड़े हुए बातें करते हो। या रसूल अल्लाह, फिदा आप भी बांधो या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप को बांधो, आपको कैसे पता कि हम पीछे क्या करते हैं। सरकार ने फरमाया जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ, जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे ही पीछे देखता हूँ, तुम्हारे हाथ मेरे से छुपे हुए नहीं है, इसलिए आपस में गुफ्तगू न किया। हाजिरो नाजिरो, हाजिरो नाजिरो, नूरो बशरो के पूछो, या नूर पे से नूर बात ताकि कुछ आए वो इधर तो लेके जाओ। अल्लाह से फरमाता है मैंने तुम्हारी तरफ भेजे 2 नूर, एक कुरान और दूसरे मोहम्मद। बशर नहीं है, अफजलुल बशर। हाँ, मेरे भैया का बशर एक सिंपल बशर हो। मेडिकल साइंस ये कहती है
اگر کوئی بشر ایک انسان اگر دوسرے انسان کا خون پی لے تو اس پر حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا خون پی نہیں سکتا. ایک صحابی تھے، سرکار نے پیروں میں نا جوکے لگوائے. آج کل حجامہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں حجامہ؟ خون نکلوانا. سرکار نے پیروں میں جوکے لگوائے، خون نکلا. ایک صحابی کا جاؤ اس کو ایسی جگہ پر پھینک آؤ جہاں پر کسی کی نظر نہ ہو. وہ صحابی رسول تھے، عشق اور محبت میں بہت آ گئے. انہوں نے کٹورے میں وہ خون لیا اور لے کے جنگل کی طرف نکل گئے. جب جنگل کی طرف نکلے اس خون کو کچھ بھی کیا سرکار کی بارگاہ میں آیا. سرکار نے فرمایا اے صحابی یہ بتا تجھے میں نے اپنا خون کسی جگہ ڈالنے کا کہا تھا کہ اس کو پھینکاؤ یا ڈالا، بتاؤ میرے خون کا کیا کیا؟ وہ صحابی تھے خاموش رہے. یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا. کیا کیا ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھے گا. سرکار نے صحابہ کرام کی تربیت لی. بیٹھے تو دوبارہ پوچھا. ارے بھائی 3 دفعہ جب کوئی سرکار بات تائیدن کرتے ہیں تو سنت تھی کہ 3 دفعہ کرتے. دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے جیسے تو میرا خون پی گیا جا تیری نسل میں سے کسی کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ تو نے کیا کیا میرا خون پی لیا بچت کا خون بچت چلا. نہیں، لگتا ہے تو نے میرا خون پی لیا اور کسی نے جنتی دیکھنا ہے شخص کو دیکھ لو جس نے میرا خون پیا. ام سلمہ فرماتی ہے سرکار نے اپنا خون مبارک کیا جس کو انگلش میں یورین کہتے ہیں، اردو میں پیشاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیشاب کیا مٹی کے پیالے میں کر کے اپنے چارپائی کے نیچے سے نکال دیا. چارپائی کے نیچے رکھ دیا. ام سلمہ آئی، انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوشبو ہے یار. تو مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کٹورا دیکھا، کٹورا دیکھ کے پی. اب انسان کا تو خون بھی حرام ہے، پیشاب بھی حرام ہے. اب سرکار تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے. کہنے لگے سلمہ میں نے اپنا بھول کیا تھا، پیشاب کیا تھا. وہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ وہ بھول مبارک تھا. وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور منہ سے زیادہ بدبو تھا. میں نے تو اس کو پی لیا. سرکار نے فرمایا ام سلمہ جا تیری نسلوں میں سے کسی کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. بھول میں یہ خون میں اتنی برکت ہو تو وہ نقاب پہ رخ اٹھائیں تو کون تماشائی ہو. یہ تو پردے ڈلے ہوئے ہیں. ہم طلب تو بڑی کرتے ہیں سرکار کا جلوہ لے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میری حقیقت میرا خدا جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اللہ نے مجھے بھیجا بچنے کی باتیں کریں. حاضرو ناظرو حاضرو ناظرو نور و بشرو غیب پوچھو ارے شکر کرو تیرے غیب کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کرو تیرے غیب کو چھپائے سرکار جس صحابہ سے ہاتھ ملاتے تھے کہیں کہیں دل خوشبو نہیں آتی. جس صحابی سے ہاتھ ملاتے تھے نا کہیں کہیں دل خوشبو نہیں جاتی. کہتے تھے آپ نے رسول اللہ سے ہاتھ ملایا تھا آپ کے ہاتھ میں اتنی خوشبو نہیں آتی. جس صحابی کے سر کا ہاتھ دیکھتے تھے سر سے خوشبو نہیں جاتی. یہ دستے مبارک ایک اور حدیث بتا دوں آپ کو. اس کے اوپر عقیدے کی حدیث بتایا کیا ختم کریں. سرکار ایک نماز پڑھتے ہیں بخاری شریف حوالہ یاد رکھنا. سرکار نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھتے پڑھتے نا سرکار نے ایسے ہاتھ بڑھایا
ایسے آپ پڑھا ایسے محسوس کرتے. اب صحابہ کرام بھی بڑے کتاب ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نماز میں کوئی چینجنگ ہو گئی ہے، آج کوئی نیا کام ہوا ہے. آپ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ہاتھ ایسے اوپر کیا واپس کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت کو پیش کر دیا. جنت کو پیش کیا اور فرمایا محمد جو کھانا چاہتے ہو کھانا. کہتے ہیں آئی لائک گریپس، مجھے انگور بڑی پسند ہے. کہتے میں انگوروں کا کھوسا دیکھا کہ میں نے اس کو پہلے سوچا توڑ لوں اور تم نے بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤں. لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، یہ تو میں توڑوں گا کھوسا تم سارے کھاتے رہو گے، جنت میں موت تو ہے ہی نہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، اس کو جتنا مرضی کھاتے. پھر میں نے کہا نہیں یار یہ برزخی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، یہ جنت میں ہی کھائیں گے. میں نے واپس سبحان اللہ. سرکار کا دست مبارک اتنا تو ہے نا کہ یہاں سے جنت میں پہنچ جائے. عام انسان کا ایسا ہاتھ ہے نہیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، جس کو سرکار کا ہاتھ لگ جائے. ایک اور حدیث یاد آ گئی، بتاؤ. آج حدیث سے نیچے باتیں کر، میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا. ایک اور حدیث سرکار کے دست مبارک کی حدیث، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ خاتون جنت کچن میں بیٹھے. آج تو شرم آتی ہے ہماری بیگم صاحبہ کچن میں کچھ پکا رہی ہوں تو ہمیں جاتے ہیں مرد کی شان کر جاتی ہے. وہ میری بیگم کچھ پکا رہی اور میں کچن میں پوچھوں مرد کی تو شان نہیں دلا کرنا. ایسے ہی ہے نا، کبھی روٹی پکانی پڑی ہے تو ہمیں کہتے ہیں نہیں تو عورتوں کا کام، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. امام الانبیاء کیا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کچن میں گئے، سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گئے. فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ سرکار آٹا گوندھ رہی ہو. کہتے مجھے بھی دو پیڑا، آج ہم بھی روٹی پکا رہے ہیں. آج بھی لاؤ ایسا پیر، لاؤ ایسا شیخ، لاؤ ایسا بزرگ. پہلے آٹا کر دیتے ہیں چھوٹا گوشت کھاتا ہوں، بڑا گوشت کھاتا ہوں، کالی مرچ میں پکانا، لال مرچ میں نہ پکانا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پروٹوکول دینا آتا ہے، کلومیٹر میں پیدل چل کے آؤں گا، 10,000 کے پھول بیچنے ہیں، اچھے والا ساؤنڈ سسٹم ہو، اچھے والا مائک ہو، لائٹیں پسند کی ہو، کیونکہ پیر صاحب آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایسا نہیں ہے جو آج کل کی مروجہ پیری مریدی تو ایسی ہے نا، فل پروٹوکول پیر صاحب کا، گاڑی اچھی والی ہو، پروٹوکول فل ہو. تو امام الانبیاء تو کچن میں بیٹھ کے کہتے ہیں فاطمہ پیڑا تو میں بھی روٹی لگاؤں گا. سبحان اللہ. یار کتنی شان. پیڑا لیا فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے بھی لگا دیا، امام الانبیاء نے بھی لگا دیا. سرکار نے پیڑا لگایا اور چلے جائے. معمول سے تھوڑی سی دیر ہوئی، امام الانبیاء نے فرمایا سیدہ طیبہ فداک ابی و امی، یا فاطمہ تجھے میرے ماں باپ قربان کیا ہو گیا، آج کھانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی یا رسول اللہ جتنی روٹیاں میں نے لگائی تھی ساری پکا لی، سب ریڈی ہو گئی، سب تیار ہو گئی، جو روٹی آپ لگا کے گئے تھے اس میں سے پانی ویسے ہی رس رہا ہے، کوشش کر رہی ہوں یہ کب پکے گی اور میں آپ کے لیے لے کے آؤں. امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں اسے تو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی، یہ تو پھر دنیا کی آگ اس روٹی کو پائے کرے تو اپنی روٹیاں لے. یہ حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے. جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں تو سرکار جس کو دیدار کروا دے تو کیا سمجھتا ہے وہ جنت میں جائے؟ شیخ ہو کامل، پیر ہو کامل، پھر تو آپ نصیب والے ہیں، پھر آپ کی مشکلیں ختم ہے. ہاں اس سے اچھا سلسلہ کوئی نہیں اگر آپ کا پیر کامل ہے. منڈ بھی لگائے گا آپ کو پہنچا دے گا جہاں پہنچانا. اگر تو ہے نا وہ پھر 11 نمبر یا 12 نمبر، کیونکہ 1 نمبر تو ملتے کوئی نہیں آج. تو بس پھر آپ اپنا ٹائم ہی گیا کر. بھائی جس پیر کو مریدوں کی لالچ ہو پیر ہی نہیں ہے. یہ کہے میرا مجمع بڑھے، میرے
لوگ بڑے میری بابا ہو لوگ میرے ہاتھ چومے. میرے والد محترم تھے ان کے دوست باپ آتے تھے ان کے ہاتھ چومتے تھے. میں کچھ نہیں کرتا تھا مجھے یہ کیوں ہاتھ چومتے. کہنے لگے بیٹا جب دل سے ہاتھ چومانے کی خواہش ختم ہو جائے نا تو پھر ہاتھ چومتے ہیں. اگر آپ کے دل میں خواہش ہے نا لوگ میرے پاس میں ہاتھ چومیں پھر بھی کام ہوتا. جب دلوں سے خواہشیں میں بن جائے نا ختم ہو جائے تو دستے مبارک بھیج گئے. سر پہ رکھ دیجئے ذرا تسلی آقا ارے غم کے مارے ہیں دنیا کے ستائے ہوئے ہیں. نام آنے سے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلے سلائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ. سرکار کی محبت یقین مانو جو سرکار سے محبت کرنے والا ہوگا سب سے پہلے اس کو آخرت کا دم ختم ہوتا ہے. کہتا کب آئے گی میری موت میں کب رب کا دیدار کروں کب سرکار کا دیدار کروں جلدی کرو. بھائی آپ تو دیکھو نا کہ ہمارے یہاں جو معاملہ نا ہم دنیا اللہ والوں سے ملتے دنیا داری کے لیے. میری گندم اچھی ہو جائے میری کپاس اچھی ہو جائے میرے 10 پیسے 12 ہو جائے 100 میں سے کوئی ایک آتا کہتا ہے اللہ کا قرب کو عطا فرمائے. ورنہ 80-90% ہمارے لوگوں کا جو مسئلے ہے نا وہ یہی ہے. بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا بیٹا گھر سے باہر گیا ہے بیٹا جھگڑے کرتا ہے. اپنے پیروں مشکل یہ نہیں ہے. یہ رہا ہر کسی کی نہیں ہے یار. یہ تو معاملات ہی سرکار سے ابو بکر سے سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سرکار قبر کا ذکر کرتے قبر میں یہ ہوگا قبر میں یہ ہوگا قبر میں یہ ہوگا. سیدنا عمر فاروقی خون تھا ہاشمی قریشی تھے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں جب ہم قبر میں جائیں گے ہماری عقل سلامت ہوگی کیا ہماری عقل کام کرے گی. محمد میاں نے کہا ہاں کام کرے گی. فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ پھر منکر نکیر کو بھی دیکھ لیں گے وہ کیا چیز ہے وہ کون سی بنا ہے ان کو بھی دیکھ لیں گے. اللہ والا بندہ پہلے بے خوف ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا. آج ریلی تھی ایک جگہ پہ 50 سے زائد ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا دھماکہ ہوا ریلی میں میلاد النبی کی ریلی میں دھماکہ ہوا. میرے بھائی آپ داتا صاحب کے مزار کے اوپر دھماکے کرائے اب بابا فرید گھر شگنی مزار کے اوپر دھماکے کرائے ہیں. آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ دھماکے کرائیں اور پھر آپ کہیں جی پاکستان کے اندر مہنگائی ہو گئی تو میرے بھائی کے نام آئیں گے. اللہ نے فرمایا 2 لوگوں سے لانے جل گئے. اس چیز کس سے ایک سود کھانے والے سے جو سود کھاتا تھا اور دوسرا اس سے لانے جل گئے جو اللہ کے نیک ولیوں سے دعوت کرتا. ہم کے ڈالر رہتا ہو گیا مہنگائی ہو گئی اور قرآن چھت نہیں یہ بے ادبی کا نتیجہ یہ گستاخیوں کا نتیجہ. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلٹا کیوں نہ پلٹا اس میں بھی رضی اللہ کی صاحب سنیے سلام سبحان اللہ.
سرکار کے جو صحابہ کا آنکھا فرمانے کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو پہچانیں گے کیسے یہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے وہاں تو اتنا بھیڑ ہوگی اتنا رش ہوگا روزے محشر ہوگا سرکار نے فرمایا میں 3 جگہوں پہ تمہیں ملوں گا سب سے پہلے میزان کے اوپر امالوں کو تولا جاتا ہوگا میرے جس امتی کے امال کم ہوں گے اس کے درود شریف کے صدقے میں اس کی بچی چڑھاؤں دوسرا کھلے صراط کے اوپر جو میرے امتی ڈیفیکلٹ پرابلمز ایشوز کے اندر ہوں گے کٹ کٹ کے نیچے جا رہے ہوں گے میں انہیں بچاؤں گا تیسرا آب کوثر اپنے جو جنتی میرے امتی ہوں گے ان کو بھر بھر کے چاہوں گے 3 جگہوں پر ہوگا یا رسول اللہ پہچانے نہیں کیسے کہنے لگے جیسے کالے گھوڑوں کے اندر سفید گھوڑوں کو پتا کرتا اور مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے ایسے ہی میں اپنے امتیوں کو تمام امتیوں سے پہچان جاتا لیکن وضو کی کثرت سے میری مدد کرنا نماز بھی پڑھنا روشی بھی پڑھنا تو میرے معیشت تو لگنا ہی سرکار کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو 4 دن سرکار حجرے سے باہر ہی نہیں آئے صدیق اکبر کی ہمت نہیں ہو رہی نماز پڑھتے ہوئے سرکار آپ ہی چلے جاتے ہیں عمر فاروق کی ہمت نہیں ہو رہی نماز پڑھتے ہوئے سرکار آپ حجرے میں چلے جاتے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بلایا گیا آپ امام الانبیاء کی لاڈلی ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں پوچھیں تو صحیح 5 دن ہو گئے سرکار باہر نہیں آ رہے وجہ کیا ہے امام الانبیاء حجرے سے باہر نہیں آئے سیدہ فاطمہ کمرے میں گئی سجدے میں پڑے ہوئے سرکار رو رہے ہیں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی اے اللہ میری امت کو بخش دینا اے اللہ میری امت کو بخش دینا تو نے جنت میں اٹھایا یا رسول اللہ اٹھے لوگ پریشان ہیں کہ دنوں سے باہر نہیں آ رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا میں نے ساری امت کو بخشا لیا اللہ عز و جل نے فرمایا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کو بروز نیشر آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے صرف اور صرف سرکار نے ایک دعا مانگی اے اللہ میری امت کو بخش دے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ ہم سب کو بنا حساب کے بات کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا نسبت والے لوگ ہیں یقین ایسا کیوں نہ پلڑا اعمال کا بھاری ہو نصیب ارے دے دے تو صحیح امام الانبیاء